Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ 3 غلطیاں بھی کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہو پاتی۔ وہ کئی سالوں سے تہجد کی نماز باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ان کی تہجد کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگ 3 غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز کو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اپنی مصروفیات میں مگن رہتے ہیں، تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں، پھر رات کے کسی ایک پہر میں اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تہجد کی نماز کے ادا کرنے کے لیے، ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر ان 3 غلطیوں کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا، آپ کی محنت ضائع جائے گی۔ پہلے آپ ان 3 غلطیوں کی اصلاح کریں، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز، یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ جب بندہ مومن تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کریم اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کریم اپنی شایان شان مسکرا دیتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 خوش قسمت لوگ کون ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ اپنی شان کے لائق مسکرا دیتا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پر جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والے لوگ ہیں، دوسرے نمبر پر نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے والے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ تو سامعین مکرم، تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، اولاد مانگنے والا، اولاد کی خیر مانگنے والا۔ تو جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کی مانگی گئی مراد کو قبول فرماتا ہے، اس کو وہ عطا کر دیتا ہے جس کی وہ طلب کرتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اتنی فضیلت اور برکت والی ہے یہ نماز۔ جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں کی اصلاح کر لیں، پھر تہجد کی نماز ادا کریں، اس وقت آپ کو اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی، اس کے فوائد و فضائل سے بھی آپ مالا مال ہوں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اللہ کریم آپ کو مانگی کی مراد بھی عطا فرمائے گا۔ اب وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں؟ اس حوالے سے مشورہ یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ بات آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ آ سکے۔ پہلے نمبر پر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرتا ہے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، تو وہ لوگ جو تہجد نہیں پڑھتے ان سے میں افضل ہوں۔ تو یہ تکبر کرنا، غرور کرنا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور پھر اترا جانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کریم کو یہ انسان کی ادا سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا
تو اللہ کریم اس بندے کو پسند بھی نہیں فرماتا اور اسے جنت میں بھی داخل نہیں فرمائے گا۔ اس لیے تہجد کی نماز ادا کر کے تکبر نہیں کرنا، بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس تہجد کی نماز کو اپنے اور اپنے کریم رب کے درمیان راز رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو جو بندہ تہجد بھی پڑھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کرتا ہو تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے، یہ بجائے ثواب کے الٹا انسان کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ اس غلطی سے بچنا اور اس کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ریاکاری۔ اس کی وجہ سے بھی انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے، اس کا ریا کرتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، یعنی کہ عمل کر کے، نیک عمل کر کے، تہجد کی نماز پڑھ کے لوگوں کے سامنے یہ بتلانا کہ جی صبح اٹھ کر میں نے تہجد کی نماز پڑھی تھی، میں تہجد گزار ہوں، باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنے والا ہوں۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو، اپنی ہر عمل کو لوگوں کے سامنے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اچھا سمجھیں، ان کی لوگ تعریف کریں۔ تو یاد رکھیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نیک عمل کر کے ریاکاری کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اس لیے ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے، دوسرے اپنے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے اس کو اپنے اور اپنے کریم پروردگار کے درمیان راز رکھنا ہے، تاکہ اللہ کریم ہمارے اوپر راضی ہو اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ اب جو بندہ نماز پڑھ کے لوگوں کے سامنے بتاتا رہتا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تاکہ لوگ مجھے متقی سمجھیں، نمازی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلطی کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ ایسی باتوں سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ریاکاری جو ہے یہ شرک کے مترادف ہے، یعنی کہ آپ نے یہ نیک کام جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ تو جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ کریم اسے ارشاد فرمائے گا کہ اے ریاکار، دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والے، دیکھ تو نے کیا کیا حاصل کیا ہے۔ جب وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکا ہوگا، اس وقت پھر اسے ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ تو اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے، عمل کر کے بھی عاجزی و انکساری کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کریں کہ میں تہجد گزار ہوں، بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، صوم و صلات کا پابند ہوں۔ تو عمل کر کے لوگوں کے سامنے اس کا دکھلاوا کرنا یہ غلط بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم تہجد پڑھ کے لوگوں کے سامنے اپنی تعریف کرواتے پھریں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل تب ہوگا جب ہم اپنے اس عمل کو خفیہ رکھیں گے، اللہ اور اپنے درمیان راز رکھیں گے۔ تو یہ دوسری غلطی ہے جس کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں جب تہجد کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تہجد کا وقت گزر جانے کے بعد لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، ہمیں کب نماز تہجد ادا کرنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ افضل وقت اس کا کون سا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور جب بھی ان کی نیند ختم ہوتی ہے، آنکھ کھولتی ہے، وہ تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد کا وقت ہے، حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ عشاء کی نماز ادا کر چکیں اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر رات کے کسی بھی حصے میں کسی بھی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ اس کا وقت کب ختم ہوگا، تو اس کا وقت سحری کا وقت ختم ہونے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو ہی طلوع فجر ہوگی، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ یہ کہ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے
وہ نماز کا ٹائم دیکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ تہجد کی نماز کا ٹائم دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کو 5-10 منٹ رہتے ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کی اذانیں جو ہیں وہ طلوع فجر میں ہوتی ہیں، یعنی کہ فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد دی جاتی ہیں۔ اور پھر پاکستان اور ہندوستان میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ، یعنی کہ 30 منٹ 40 منٹ بعد فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں کہی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، اذان ہو رہی ہے 40 منٹ بعد، اس نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کر لی، تو یاد رکھیے گا وہ اس کی تہجد کی نماز جو ہے وہ طلوع فجر میں ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت جو ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ تہجد کی نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرے گا تو اس کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو تہجد کی نماز کا ادا وقت کون سا ہے؟ کہ جب تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں مگر اس کے وقت کا لحاظ نہیں کرتے۔ جب اس کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں تہجد کی نیت سے، تو یاد رکھیے اس طرح سے ان کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو سامعین مکرم، یہ وہ 3 غلطیاں ہیں جن کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ تہجد پڑھ کے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا، افضل و اولا و اعلیٰ نہیں سمجھنا، بلکہ عاجزی و انکساری کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس تہجد کی نماز کو اپنے اور اپنے کریم پروردگار کے درمیان ایک خفیہ راز رکھنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔